بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قصہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیں، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس ایک نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ متقیوں کا ہی عمل قبول کرتے ہیں۔ اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا، تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں تو خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ اور اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا کہ وہ زمین کو کھودتا تاکہ اس کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے چھپا دے۔ کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو بڑا شرمندہ ہوا۔ سورہ مائدہ۔ اس قصے کے بارے میں ہم اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ مائدہ کے اندر بہت کچھ بیان کر دیا ہے، والحمد۔ اب ہم ان باتوں کا خلاصہ بیان کریں گے کہ جسے ائمہ سلف نے ذکر کیا ہے۔ روایات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حابیل نے چاہا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کر لے۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا، اس کی بہن حسین تھی، تو قابیل نے یہ چاہا کہ اسے اپنی بہن سے شادی کرنے کے لیے اپنے بھائی پر ترجیح حاصل ہو۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا کہ وہ قربانی کرے۔ یہ فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے آسمانوں سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ زمین اور پہاڑوں سے حفاظت طلب کی، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ آدم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک موٹا دمبا قربان کیا، وہ بکریوں والے تھے، جبکہ قابیل نے ایک ردی فصل کا گٹھا قربانی میں دیا، وہ زراعت والا تھا۔ پھر ایک آگ آسمان سے اتری جس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور قابیل کی قربانی چھوڑ گئے۔ قابیل کو غصہ آیا، کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، یہاں تک کہ تو میری بہن سے شادی کرنے سے باز آ جائے۔ حابیل نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، مقتول یعنی حابیل اپنے بھائی قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن انہیں شرم و حیا مانے رہی، اور انہوں نے اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام حابیل اور قابیل کی قربانی کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے اپنے والد سے کہا، چونکہ آپ نے حابیل کے لیے دعا فرمائی تھی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہ ہوئی۔ بعد ذرا اس نے اپنے بھائی کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔
ایک رات حابیل کو کھیتوں میں دیر ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا تاکہ اس کی دیر کا سبب معلوم کرے۔ قابیل نے وہاں جا کر حابیل کو پا لیا اور دیکھ کر کہنے لگا تیری قربانی قبول ہو گئی لیکن میری نہ ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ قابیل غصے میں بھر چکا تھا، اس کے پاس لوہے کا ہتھیار تھا جس سے اس نے حابیل کو ضرب لگائی اور حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک قول کے مطابق اس نے پتھر کی ایک چٹان حابیل کے سر پر ماری جبکہ حابیل نیند کی حالت میں تھا۔ اس طرح قابیل نے بھائی کا سر کچل دیا۔ ایک قول کے مطابق اپنے بھائی کا شدت کے ساتھ گلا گھونٹا، اسے اس طرح کاٹا جس طرح درندے کاٹتے ہیں، بس حابیل کی موت واقع ہو گئی۔ واللہ اعلم۔ حابیل کو قابیل نے جب مارنے کی دھمکی دی تھی تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں، میں تو خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ سورہ مائدہ۔ اس قول سے اس کے اخلاص، حسنہ، خوف باری تعالیٰ اور خشیت کا اظہار ہو رہا ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے برائی کا ارتداد نہ کیا اگرچہ بھائی برائی کا ارتداد کر رہا تھا۔ چنانچہ بخاری مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کے مقابلے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ دوزخ میں جائے گا لیکن مقتول کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا خواہاں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سر رکھ لے پھر دوزخیوں میں شامل ہو جائے اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سورہ مائدہ۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے بالکل لڑائی نہ کروں اگرچہ میں تجھ سے زیادہ مضبوط قوت والا ہوں کہ میں اس بات کا پختہ عزم کر چکا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ اٹھا لے، یعنی میرے قتل کا گناہ تیرے پچھلے گناہ کے ساتھ جمع ہو جائے۔ اس بات سے یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ مقتول کے تمام گناہ محض اس کے قتل ہونے کی وجہ سے قاتل کے ذمے پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کا وہم ہے کہ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے اس بات کے خلاف اجماع نقل کیا ہے، اور وہ حدیث جسے بعض نواقف لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل مقتول پر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی مقتول قاتل سے مطالبہ کرے تو اس وقت قاتل کی نیکیوں سے ظلم کا بدلہ پورا نہ ہو سکے تو مقتول کے گناہ قاتل کے سر ڈال دیے جائیں، جیسے کہ تمام مظالم کے بارے میں صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور قتل تو بہت بڑا ظلم ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتنہ کھڑا ہوا تھا تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عنقریب ایک ایسے فتنہ ہوگا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ کیا ارشاد ہے، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنے ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کی طرح ہو جانا۔
ایک روایات میں ہے کہ آدم کے دونوں بیٹوں میں سے بہترین بیٹے کی طرح ہو جانا۔ ایک روایات میں ہے کہ کوئی جان ظلماً قتل نہیں کی جاتی مگر یہ کہ آدم کے لڑکے پر بھی اس کے خون کا گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ راج کیا۔ اہل کتاب کی روایات کے مطابق دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام قصیون ہے، وہاں ایک غار ہے جس کا نام مغارہ الدم ہے۔ مشہور ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حابیل کو اس کے بھائی نے قتل کیا تھا، واللہ اعلم۔ حافظ ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر اور حابیل کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے حابیل سے قسم لی کہ بتلائیں یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا خون بہا تھا، تو حابیل نے قسم کھا کر بتایا کہ ہاں۔ حابیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی تھی کہ یہ جگہ مقبولیت کی جگہ بنا دی جائے، تو اس کی درخواست کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعرات اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں، لیکن یہ بات خواب ہے۔ اگر یہ احمد بن کثیر سے ثابت بھی ہو تب بھی اس پر حکم شرعی مرتب نہیں ہوتا، واللہ اعلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا کہ وہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ اس کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے چھپائے۔ کہنے لگا کہ افسوس میری ذات پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، سو بڑا شرمندہ ہوا۔ سورہ مائدہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تھا تو 1 سال تک اپنے بشت پر اس کو لیے پھرتا رہا، بعض کہتے ہیں کہ 100 سال تک اس کو اٹھائے پھرتا رہا۔ وہ اسی حال میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ صدی نے اپنے سند صحابہ کرام سے روایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کوے آپس میں بھائی بھائی تھے، پھر دونوں لڑنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ بعد ذرا وہ زمین کی طرف جھکا اور اپنے بھائی کے لیے گڈھا کھودنے لگا، پھر گڈھے میں اس کو ڈالا اور دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہنے لگا افسوس میری ذات پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سورہ مائدہ۔ پھر قابیل نے کوے کی طرح عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر کے چھپا دیا۔ اہل تاریخ و سیرت نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کی وفات پر انتہائی صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اس بارے میں شعر کہے۔ ترجمہ اشعار کا یہ ہے: علاقے اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ بھی غبار آلودہ اور قبیح ہو گیا، رنگین اور ذائقے دار چیزوں میں تغیر آ گیا، خوبصورت چہرے کی بشاشت میں بھی کمی آ گئی۔ اس پر آدم کو جواب دیا گیا۔ شعر کا ترجمہ: اے حابیل کے والد، بے شک دونوں قتل ہو گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردار کی طرح ہو گیا، اور زندہ نے خوف کے ساتھ ایسی غلطی کی ہے کہ وہ خود بھی چیخ رہا ہے۔ لیکن ان اشعار میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ
آدم علیہ السلام کا کلام تو ان عربی کے شعروں میں نہیں تھا۔ یوں لکھتا ہے کہ کسی نے ان کو ان اشعار میں جمع کیا ہے۔ اس بارے میں کئی اقوال ہیں، واللہ اعلم۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ قابیل کو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی سزا جلد ہی مل گئی تھی۔ اس کی پنڈلی اس کے ران کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا، جہاں سورج پھرتا اس کا چہرہ بھی اسی طرف رہتا۔ یہ اس کی سزا تھی کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ حسد سرکشی کی تو اس کو اپنی گناہ کی سزا جلد مل گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی گناہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دے اور آخرت میں بھی گنہگار کے لیے عذاب تیار رکھے، مگر سرکشی اور قطعی رحمی، اس کا وبال دنیا میں بھی پڑتا ہے۔ میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، چھوڑے رکھا اور عدن کے شرقی نواح جسے قنین کہتے ہیں میں سکونت دی۔ وہاں قابیل کا ایک لڑکا خنوخ بھی پیدا ہوا۔ خنوخ سے عندر اور عندر سے مہاویل اور مہاویل سے متوشیل پیدا ہوا۔ متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے 2 عورتوں سے شادی کی جن کا نام عدا اور صلا تھا۔ عدا کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابل تھا۔ یہ پہلے انسان تھا جس نے خیمہ لگا کر مصنوعی چھت کا سہارا حاصل کیا۔ عدا سے ہی نوبل پیدا ہوا اور یہ پہلے انسان ہے جس نے گانے کے آلات سارنگی، بربط اور طبلہ بنایا۔ دوسری بیوی صلا سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تو بلقین تھا۔ یہ پہلے شخص تھا جس نے تانبے اور لوہے سے کاریگری شروع کی۔ صلا سے ایک لڑکی نعمہ پیدا ہوئی تھی۔ تورات ہی میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، تو والدہ نے اسے شیث کہہ کر پکارا اور کہا کہ یہ نام اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے حابیل کے بدلے میں عطا کیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ حضرت شیث کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انوش تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 123 سال تھی۔ بعد 800 برس زندہ رہے اور شیث علیہ السلام انوش کی پیدائش کے وقت 165 سال کے تھے۔ اس کے بعد وہ 807 سال زندہ رہے۔ انوش کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ انوش کی عمر جب 90 سال ہوئی تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قینان تھا اور انوش 815 سال زندہ رہے۔ اس دوران ان کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئی۔ جب قینان کی عمر 70 سال ہوئی تو اس کے ہاں مہلائیل نامی لڑکا ہوا۔ اس کے بعد وہ 850 سال زندہ رہے اور اس دوران بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ جب مہلائیل 65 برس کی عمر کو پہنچے تو ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یرد تھا۔ مہلائیل یرد کی پیدائش کے بعد 823 سال زندہ رہے۔ ان کے ہاں اس دوران بہت سے بچے پیدا ہوئے۔ جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو خنوخ نے ان کے گھر جنم لیا۔ خنوخ کی پیدائش کے بعد یرد 800 سال زندہ رہے۔ ان کے ہاں بھی متعدد اولاد پیدا ہوئے۔ پھر جب خنوخ کی عمر 65 سال ہوئی تو متوشلخ پیدا ہوئے اور خنوخ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ ان کی بھی مذکر مؤنث کی اولادیں ہوئیں۔ جب متوشلخ 127 برس کے ہوئے تو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام لامک رکھا۔ اس کے بعد متشلخ 782 سال حیات رہے۔ ان کی بھی بہت اولاد ہوئی۔ جب
لامک کی عمر 182 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جن کے بعد لامک 595 سال زندہ رہے اور اس دوران ان کے کئی بچے ہوئے۔ جب نوح علیہ السلام 500 برس کی عمر کو پہنچے تو ان کے ہاں سام، حام اور یافس کی پیدائش ہوئی۔ یہ مضمون آسمان سے نازل ہونے کے بعد ان کتاب میں محفوظ رہا۔ اس بارے میں اشکال ہے، جیسے کہ بہت سے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے اور اہل کتاب پر طعن بھی کیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ان میں خرابی تو ہے۔ بعض علماء نے انہیں عدد کے طور پر اور تغیر کے طور پر ذکر کیا ہے، لیکن ان میں بہت سی غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں، جن کو ہم ان کی جگہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ امام ابو جعفر بن جریر نے اپنی کتاب تاریخ میں مذکورہ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادوں کو 19 دفعہ حمل سے جنم دیا۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا اور نام منوائے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حوا کو 120 دفعہ امید ہوئی اور ہر دفعہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن قلیمہ کی پیدائش ہوئی اور سب سے آخر اولاد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ اس کے بعد لوگ پھیلتے چلے گئے اور دنیا میں انسانوں کی کثرت ہو گئی۔ زمین کے مختلف حصوں میں آبادیاں اور افزائش نسل ہوتے رہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سی مرد اور عورتیں پہلائے۔ اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کی موت نہ ہوئی جب تک کہ انہوں نے اپنے اولاد اور اولاد کی اولاد نہ دیکھ لی، جن کی تعداد 40 لاکھ تھی۔ واللہ اعلم۔ وہ اللہ ایسے قادر مطلق ہے جس نے تم کو تن واحد آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ حوا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑی سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ جب بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دیا تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز سے وہ دونوں اللہ کا شریک کر دینے لگے، سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شر سے۔ ان آیات میں پہلے تو آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر کلام کا رخ ان کی اولاد کی طرف موڑ دیا، چنانچہ پھر اس سے حضرت آدم اور حضرت حوا مراد نہیں ہیں بلکہ معین اشخاص کا ذکر کر کے کلام کو عام انسان کی طرف موڑا ہے۔ اس کی مثال ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک مدت معین تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ شیطان مارے جانے والے ستارے وہ نہیں ہیں جو کہ آسمان کے ہیں، بلکہ یہاں بھی کلام کو شخصیت سے جنس کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت حوا کے لڑکا پیدا ہوا تو ابلیس نے ان کے ارد گرد چکر لگایا، ان کے اولاد زندہ نہ رہتے تھے۔ شیطان نے انہیں کہا کہ اگر اس کا نام
عبدالحارث رکھ دو تو یہ بچ جائے گا۔ اس پر انہوں نے اس بچے کا نام عبدالحارث رکھا تو وہ بچہ زندہ رہا۔ یہ معاملہ شیطان کے وسوسے اور حکم کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے بارے میں حدیث کے خلاف لکھا۔ اگر یہ حدیث ان کے نزدیک مرفوع ہوتی تو اس کے خلاف ذکر نہ کرتے، واللہ اعلم۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اصل بشر کے طور پر پیدا فرمایا تھا تاکہ ان سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد زندہ نہ رہی، جیسے کہ مذکورہ بلا حدیث میں ذکر ہے، اگر اسے صحیح مانا جائے۔ لہٰذا گمان نہیں بلکہ یقینی بات ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، واللہ اعلم۔ ہم نے اس بارے میں اپنی تفسیر میں کافی کچھ ذکر کر دیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، اور آدم علیہ السلام ابو البشر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنی روح ان میں پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کرایا، ہر چیز کی تعلیم دی اور جنت ان کا مسکن بنایا، تو وہ کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ صحیح ابن حبان میں روایات ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے کتنے رسول ہوئے؟ فرمایا 313 کی جماعت۔ میں نے عرض کیا، سب سے پہلے رسول کون سے ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، ان میں اپنی جانب سے جان ڈال کر ان کو صحیح سالم پیدا فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ کیا میں تم کو سب سے بہتر فرشتے کی خبر نہ دوں؟ وہ جبرائیل ہیں، اور افضل انبیاء میں سے آدم ہیں، افضل دن جمعہ کا ہے، افضل مہینہ رمضان کا ہے، افضل رات شب قدر ہے، اور عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہیں، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں سوائے آدم کے کسی کی داڑھی نہ ہوگی، ان کی داڑھی ان کے ناف تک سیاہ ہوگی۔ اسی طرح سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے کسی کی کنیت نہ ہوگی، ان کی کنیت دنیا میں ابو البشر تھی، اور جنت میں ابو محمد ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا سوائے حضرت آدم کے، انہیں ان کی کنیت ابو محمد سے پکارا جائے گا۔ صحیحین کی ایک روایت جو کہ معراج کے بارے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے قریب سے گزرے جبکہ ان کا مقام پہلے آسمان پر ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، نیک فرزند اور صالح نبی کو خوش خبری ہو۔ فرمایا کہ ان کے دائیں طرف کچھ لوگ تھے اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ تھے۔ جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر ڈالتے تو رو پڑتے۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم ہیں، یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں جو کہ اہل جنت میں تو ہنس دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جو کہ اہل جہنم میں تو روتے ہیں۔ ہشام بن حسان حسن سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عقل ان کی تمام اولاد کے برابر
ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ ان کو نصف حسن عطا کیا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نصف حسن سے مراد آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف تھا۔ یہی بات مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا تھا، خود ہی ان کی صورت پیدا فرمائی، اپنی طرف سے جان ڈالی تو وہ کیسے نہ تمام مخلوق میں خوبصورت ہوتے۔ ایک روایات میں ہے کہ جب پروردگار تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو فرشتے کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار جنت دے دیجیے، کیونکہ آپ نے اولاد آدم کے لیے دنیا کو پیدا فرمایا ہے جہاں وہ کھاتے پیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، ایسے نہیں ہوگا کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کی اولاد کو ایسے مخلوق کے برابر کر دوں، جس کو میں نے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئی، یعنی فرشتوں کو انسانوں کے برابر نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء نے کلام فرمایا ہے، کئی مسلک ذکر کیے ہیں جن کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔